اس وقت تہران کی صورتحال کیا ہے اور وہاں پہ کتنے اٹیکس ہو چکے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ 2000 سے زائد حملے ہوئے ہیں اور خود ایران نے بھی 1391 کے قریب جو ہے وہ ڈرون اٹیک کیے ہیں، 571 جو ہے وہ میزائل کے اٹیک کیے ہیں. تو کیا صورتحال ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو اور آپ کے معزز مہمان اور سارے ویورز کو میرے طرف سے السلام علیکم. جیسا کہ آپ نے فرمایا، ابھی تک شہداء کی تعداد تقریباً 1350 تک پہنچ گئی ہے ایران کے اندر، جن میں تقریباً 35% سویلینز ہیں. 21 سکولز کے اوپر، ہاسپٹلز کے اوپر، پولیس اسٹیشنز کے اوپر، اشیاء خورد و نوش فروخت کرنے والے سٹورز کے اوپر. اب ملٹری انسٹالیشنز نہیں رہی. یہ جتنے بھی ابھی ہٹ کر رہے ہیں تہران کے اندر، آپ کو پتہ ہے تہران کیپٹل ہے، ملٹری انسٹالیشنز اتنے یہاں پہ نہیں ہے. جتنے بھی ادارے ہیں وہ ملک کو چلانے والے ادارے ہیں، ان سب کے اوپر ہٹ ہوتا جا رہا ہے. تہران میں دن میں 40 سے 50 بار بمباری ہوتی ہے اور موسٹلی یہ جہازوں کی تھرو ہوتی ہے. F-35 اور 22 یوز کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران کی طرف سے ابھی تک جو کنفرم انفارمیشن ہے وہ ہے 3500 میزائلز داغے گئے ہیں اسرائیل اور 9 اور ملکوں کے اوپر. اس کے علاوہ تقریباً 4000 کے قریب انہوں نے ڈرونز یوز کیے. Today for the first time in last 6 days of the war، ایران نے حدید نام کے ایک نیا ڈرونز متعارف کرائی ہے جو کہ شاہد 131 سے بہت بہتر خودکش ایک ڈرون ہے. اس کے ساتھ ساتھ خرمشاہ 4 کے میزائل جو 1000 کلو گرام آف ایکسپلوسیو اپنے ساتھ لے کے جا سکتا ہے. کلسٹر ہائپرسونک میزائلز انہوں نے آج یوز کیے. 2 میرا خیال خرمشاہ کے میزائل یوز کیے اور ان دونوں میں سے ایک گری بھی ہے اسرائیل کی سرزمین پہ، جو آپ کو پتہ ہے بہت نہایت سینسرشپ کے ساتھ یہ چیزیں باہر آ رہی ہے. لیکن یہ کنفرمیشن ابھی تقریباً 15 منٹ پہلے IRGC نے کہی ہے کہ 2 خرمشاہ 4 فائر کرنے سے ایک حتمی طور پہ فوٹیج ہے ہمارے پاس کہ یہ گری ہے. حسن العربی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، لیکن کوئکلی باقری صاحب، یہ جو انڈیا نے کہ پانی یعنی بحر ہند کے اندر جو بحری جہاز تھا جس پہ راکچی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور وہ پھر تباہ کیا ہے امریکہ نے، اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کیا سینٹیمنٹ ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے وہ ایک مہمان بحری جہاز تھا جو کہ تربیت کے اوپر تھا اور وہ انڈیا نے ان کو بلایا تھا، انڈیا نے ان کو ریسکیو بھی نہیں کیا. تو وہاں پہ کیا سینٹیمنٹ ہے اس معاملے کے اوپر؟ اس سوال کو جواب دینے سے پہلے مجھے مختصر پروفیسر صاحب کے باتوں کے اوپر ایک کمنٹ کرنے دیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں پروفیسر صاحب کہ امت اسلام کو ایک ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم بھول جاتے ہیں جب بھی اسرائیل کسی اسلامی ملک کے اوپر اٹیک کرتا ہے تو ہم سب جنگ بندی کی بات کرتے ہیں. جنگ بندی میں کہتے ہیں کہ امت اسلام ایک ہو جائے. پروفیسر صاحب یہ کیوں نہیں کہتے ہیں اب جب ایران ڈٹ کے مقابلہ کر رہا ہے، کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے سامنے، جو آج تک کوئی بھی اسلامی ملک حیفا اور تل ابیب کے اندر میزائل نہیں داغ سکا، ایران دن میں 4 سے 5 سے 15 تک میزائلیں داغ رہا ہے، تو پورا امت اسلام ایک ہو کے، مسلم برادرز ایک ہو کے ان کی مدد کیوں نہیں کر رہے؟ ہم بار بار کسی اسلامی ملک کو روکنے کے لیے اکٹھے کیوں ہونے کی بات کرتے ہیں؟ ہم ایک ہو کے اسرائیل کے ساتھ ڈٹ مقابلے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ پہلی جو کمنٹ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. دوسری جو بات ہے ہندوستان کے بارے میں، یاد رہے دینا کی جو ان کے بحری بیڑے تھی، یہ اس کے اوپر ٹارگٹ 1 مائل سے ہوا ہے. امریکن آبدوزوں کے مطابق 1 مائل تک قریب پہنچ کے انہوں نے ایک ٹارپیڈو ہٹ کی ہے. 2 باتیں اس میں ہے. ایک، اتنی ایگزیکٹ انفارمیشن ان کو کس نے دی تھی کہ وہ 1 مائل تک آگے آئے اور اس کے بعد ہٹ کریں. دوسری بات، بندر عباس میں اور چابہار میں دونوں میں ایرانی وارشپس ہیں. بندر عباس کے اندر وارشپ کے اوپر ہٹ نہیں ہوا، لیکن چابہار کے پاس کنارک میں جتنے بھی ان کی بحری بیڑے تھے ان کے اوپر ہٹ ہوتا گیا. بندر عباس انڈینز کے پاس نہیں ہے، لیکن چابہار کے اندر انڈین کمپنیز ہیں، جو کہ ہمیں ابھی لیٹسٹ انفارمیشن یہ ملی کہ وہاں سے جاسوس بھی پکڑے گئے. تو گورنمنٹ آف ایران از ویری کریٹیکلی ورکنگ آن اٹ. وہ یہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ یہ انفارمیشن امریکن اور اسرائیلیوں کو کس نے دی ہے. لیکن تیسری جو پہلو ہے،
جنیوا کنونشن کے مطابق اگر آپ کسی بھی کشتی کے اوپر یا بحری بیڑے کے اوپر ہٹ کرتے ہیں اور ان کی جو وہاں پہ سولجرز یا ان کی جو خدمہ ہیں وہ پانی میں گرتے ہیں تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان کو اسیر کریں, پانی سے اٹھا کے لے جائیں. لیکن ہمیں انفارمیشن ملی ہے دنا کو ہٹ کرنے کے بعد 80 لوگ پانی میں گرے اور امریکن نے ان کو پانی میں چھوڑ کے واپس چلے گئے, ان کو سروائیو نہیں کیا, ان کی جان جو بچ سکتی تھی, یہ اسیر بن سکتے تھے لیکن ان کو مرنے دیا. مطلب یہ اخلاق سے بالکل ہٹ کے یہ لڑ رہے ہیں, لیکن اس سے یہ یقین کریں کہ ایران کے اندر جذبہ اور بھی زیادہ ہوگا اور ان کی رگوں میں ایک نئی خون دوڑے گی ریونج کے لیے, اور یہ ریونج انشاءاللہ آتے ہوئے دنوں میں ہم سب کو نظر آئے گی. اچھا حسن العربی صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ جو جنگ ہے, ایک پروفیسر عادل نجم صاحب نے سوال چھوڑا تھا کہ اب یہ دیکھنا ہے کہ کون کتنا سسٹین کرتا ہے, اور ظاہر ہے کہ ہیومن اینگل بہت امپورٹنٹ ہے, اور جو جیسے ایئر مارشل صاحب کہہ رہے تھے کہ جس رفتار سے ایران کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں اور ہیومن یعنی نقصان ہو رہا ہے انسانی جانوں کا, ہاسپٹلز میں اسکول کی بچیاں آپ نے دیکھا مار دی گئیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اب وار آف نروز میں پہلے کون ہار سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اس کے جو ڈیفرنٹ ایسپیکٹس ہیں اس کو تو پینلسٹ نے بڑے اچھے طریقے سے کور کیا ہے, اینڈ دیر از ایبسلیوٹلی نو ڈاؤٹ کہ یہ ہر جنگ کی طرح یہ جنگ بھی وار آف نروز ہے, اور ہمارا جو دشمن ہے جس کے ساتھ مقابلہ ہے اسرائیل کا اسپیشلی, وہ تو مشہور ہے اس چیز کے اوپر کہ وہ عورتوں اور بچوں کو ذبح کرتا ہے, اور اسپیشلی بچوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جنگوں کے دوران. جب سے یہ مارز وجود میں ایک ناجائز اینٹٹی کے طور پہ دنیا نے اس کو دیکھا ہے تب سے یہ بچوں کو ہی ذبح کر رہا ہے. سو ایران کے اندر جو جس طریقے سے یہ سکولز کو, کالجز کو, ہاسپٹلز کو یہ جس طریقے سے اٹیک کر رہے ہیں, یہی اس کی انفارچونیٹ لیگیسی ہے, اس کے علاوہ اس کے پاس اور کچھ نہیں ہے. لیکن جو جس طریقے سے ملٹری اینگل کو ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے کاسٹ ورسز ڈیمیج ہے, کہ 4 ملین کا امریکن مسل اور اسرائیلی مسل ہے جو $20,000 کے ایرانین ڈرون کو گرانے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو کاسٹ جو ہے اس کی ورسز ڈیمیج کی جو ریشو ہے وہ ایران کی طرف بہت زیادہ ٹلٹ کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے. پولیٹیکل اینگل یہ ہے کہ آپ ابھی دیکھیں کہ امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس جنگ میں شامل ہونے کو لے کر بہت شدید پروٹیسٹ شروع ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی آج ہی وہ کلپ ہمارے سامنے آ رہا تھا جس میں امریکن مرین جو تھا وہ سینٹ کے ایک اجلاس کے اندر کہہ رہا تھا کہ ہم اسرائیل کی جنگوں میں نہیں لڑیں گے اور میں نہیں مرنا چاہتا اسرائیل کے لیے, اور اس کو پھر وہاں سے دھکے دے کے نکالا گیا. دیٹس دا موسٹ وائرل کلپ پچھلے 24 گھنٹوں میں یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے اندر. پھر اس کے بعد اسرائیل کے اندر جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں, اسرائیل کی ٹوٹل پاپولیشن تقریباً 1 کروڑ کے اراؤنڈ ہے, تو لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی جو ہیں وہ اسرائیل چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں, تو وہ پولیٹیکل جو اینگل ہے وہ بھی ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر جنریٹ کر رہا ہے. تو جہاں تک نروز کی بات ہے, آئی تھنک جو پولیٹیکل ریسٹرکشنز اور پولیٹیکل پریشر دونوں اسرائیل اور امریکہ میں گھر کے اندر ان کے جنریٹ ہو رہا ہے وہ ان کو بہت برے طریقے سے ہٹ کرنے والا ہے. اور جہاں تک وار آف یہ جو نروز کی گیم کی بات ہے تو آئی تھنک وہ ایران کی فیور میں ہے. ایران کی جیوگرافی بھی ایران کی فیور میں ہے, ٹائم بھی ایران کی فیور میں, اور انڈیورنس بھی ایران کی فیور میں. اور ایران اگر اسی طریقے سے آنے والے 2 سے 4 دن اگریسیولی ہٹ کرتا رہتا ہے اسرائیل اور جو اسپیشلی جو اسرائیلی سینٹرز ہیں, تو اس کے بعد جنگ آپ دیکھیں گے کہ بہت ٹلٹ کرے گی ایران کی طرف. بالکل, بہت زبردست. اچھا احمد, آپ بتائیے گا کہ ایک تو تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو بحر ہند کے پانیوں میں بحری جہاز کا تباہ کرنا امریکہ کا, اور ابھی بہت اہم بات کی ہے باقری صاحب نے کہ ایران اس کو دیکھ رہا ہے کہ اتنی جو میکسیمم انفارمیشن تھی اور اتنی قریب سے اس کو ہٹ کیا گیا ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے؟ اور خود بھارت کے اندر اس وقت طوفان مچا ہوا ہے اس معاملے کے اوپر, اپنی حکومت کے اوپر تنقید کی جا رہی ہے, ان کے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کو ایران وہاں پہ بھی حملہ کر سکتا ہے؟ جی دیکھیں, بات یہ ہے کہ ابھی جو دنیا جس طریقے سے ٹرانسفارم کر رہی ہے, چینج کر رہی ہے, آپ کے جو دنیا کے اندر جو گرے ایریاز سے کہ درمیان میں رہ کے آپ ساروں کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کیمپ میں بھی جائیں اس کیمپ میں بھی جائیں, دنیا اس وقت ڈیوائیڈ ہو کے 2 کیمپس کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر انٹر کر چکی ہے. ایک وہ کیمپ ہے جو دنیا میں کیوس انارکی جنگیں چاہتا ہے, اور ایک وہ کیمپ ہے جو دنیا میں امن چاہتا ہے, اسٹیبلٹی چاہتا ہے, پیس چاہتا ہے. اب جو کیمپ جنگیں چاہتا ہے اس کا نام بھی نتن یاہو نے رکھ دیا, اس کو وہ ہیگزاگون الائنس کہہ رہا ہے.
وہ الائنس کی بات کر رہا ہے جو اسرائیل کو سرو کرنے کے لیے مسلمانوں کے خلاف بن رہا ہے. اس الائنس میں سب سے پہلے کس ملک نے اپنی سی وی جمع کروائی؟ وہ نریندر مودی تھا جب وہ نیتنیاہو سے ملنے گیا. اور دوسرا ملک جس نے اپنی سی وی دی اس نے کہا یہ میرا نام افغان طالبان ہے, میں پاکستان کے اوپر حملہ کر کے آپ کو اپنی سی وی دے رہا ہوں کہ اس اینٹی مسلم الائنس میں آپ مجھے شامل کریں. اس کے تقریباً 48 گھنٹے کے بعد اسرائیل نے ایران کے اوپر حملہ کر دیا. تو اب یہ چیزیں سب کے لیے کلیئر ہو جانی چاہیے. پاکستان نے پچھلے کئی سالوں سے ایرانینز ہمارے بھائی ہیں, ہم نے انہیں خبردار کیا تھا کہ یہ جو چابہار پورٹ انڈیا لے رہا ہے یہ اس کا استعمال کر کے پورے جو اسپائنل کارڈ جو درمیانی سمندری راستہ جاتا ہے مسلم دنیا کو, یہ ادھر اپنے دہشت گرد اور اپنے ایجنٹس بھیجے گا. ہم نے تو کلبھوشن یادو پکڑ لیا, ہم نے تو اس کو ابھی تک پکڑ کے رکھا ہوا ہے, لیکن کہاں کہاں انڈیا نے اپنے ایجنٹس مسلم دنیا میں چابہار پورٹ کا استعمال کرتے ہوئے بھیجے. اس کا ریکارڈ ابھی آنے والے 10-15 سالوں بعد دنیا کے پاس آئے گا. ہم نے وارن کیا تھا ایرانینز کو کہ اسرائیل کی جو اسپائنگ ہے وہ انڈینز کر رہے ہیں. آپ نے رائزنگ لائن 1 میں دیکھا کہ کس طریقے سے وہ انڈین فیکٹری اور انڈین ورکر سے جنہوں نے وہ ڈرونز تیار کیے جنہوں نے ایرانین ڈیفنس کو ناکارہ بنایا. اور اب بھی یہ جو بحیرہ عرب میں بحیرہ ہند میں جو یہ واقعہ ہوا ہے اس میں there is absolutely no doubt انڈینز خود کہہ رہے ہیں کہ انڈینز ہی تھے انفارم کرنے والے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لیسنز ہیں ایران کے لیے کہ جہاں پہ انہوں نے انٹرنل جو ٹریزن غداری ہوئی جس نے کوارڈینیٹس دیے سپریم لیڈر کیا جائے, جس نے قاسم سلیمانی سے آپ شروع کریں تو وہ جو اندر کے غدار ہے جہاں ایران نے ان کو کھدیڑنا ہے وہیں پہ ایران نے اپنی ڈائریکشن انٹرنیشنلی بھی کلیئر کرنی ہے کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے, کیونکہ اب ایمبیگوٹی اور کنفیوژن کا کوئی چانس نہیں بچا. ویری ٹرو, ویری ٹرو. باقی صاحب آپ کیا کہیں گے اس کے اوپر, اور کیا ایران کا ہدف انڈیا بھی ہو سکتا ہے اگر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ اس میں انوالو تھا؟ جی یہ یاد رکھیں اگر کنفرم ہوتا ہے تو یقین کریں کہ انڈیا ہی ہدف ہوگا, اور انڈیا کے اوپر جو حشر کریں گے ایرانی وہ خود آپ دیکھتے رہیں گے. لیکن اس کے بارے میں 2 چیزیں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, اور شاید یہ میں پہلی بار کسی انٹرویو میں بتا رہا ہوں, شاید کسی پاکستانی دوستوں کے ساتھ میں یہ بات کھل کے سامنے رکھ رہا ہوں. آیت اللہ خامنئی صاحب جو ایران میں شہید ہوئے ہیں, ان کے 2 واقعات میں سناتا ہوں آپ کو, شاید پتہ چلے کہ ایرانی جو اسٹیبلشمنٹ اور حکمران ہے پاکستان کے بارے میں اور انڈیا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. خامنئی صاحب کے پاس پہلا واقعہ یہ ہے کہ 3 دفعہ ایکس آئل منسٹرز گئے تھے ان کے پاس کہ آپ کی جو پائپ لائن ہے ایران پاکستان جو کہ تقریباً 13 سے 15 سال تک یہ ایمبیگوٹی کا شکار ہے, پاکستانی سائڈ اس پہ پورا نہیں اتر رہے ہیں, ہمیں ان کو جرمانہ کرنا چاہیے, $18 بلین کے فائن لگانا چاہیے. یہ بار بار سپریم لیڈر صاحب کے پاس جاتے تھے اور یہ کوشش کرتے تھے کہ اس معاملات کو کورٹ میں سیٹل کیا جائے. تو خامنئی صاحب ہر بار ان کو یہی سمجھاتے تھے کہ پاکستان ایران کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. آپ کبھی بھی اپنے جو تعلقات ہیں پاکستانیوں کے ساتھ, پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ خراب نہ کریں, کیونکہ آپ دیکھیں گے یہ کتنے وفادار بھائی ہیں ہمارے. دوسری جو بات ہے, بار بار جب بلوچستان سے یہ جیش العدل, جند الشیطان, یہ لوگ اٹیک کرتے تھے ایرانی IRGCs کے اوپر, اور پھر وہ کسی خاص جگہوں پہ جا کے چھپتے تھے پاکستانی سائڈ پہ, تو پھر بھی یہ لوگ آتے تھے سپریم لیڈر صاحب کے پاس کہ سر ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم اٹیک کریں ان کے اوپر. تو خامنئی صاحب ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کریں. بالکل, اور یہ یاد رکھیں ایسا ہی ہے. پاکستان بھی اسی طرح سے, بالکل آپ کی بات درست ہے, پاکستان کے پاس بھی بہت سی شکایتیں تھیں مگر پاکستان نے ایران کو سمجھا اور ایران نے پاکستان کو سمجھا. بالکل, ہاں بالکل, میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے لیے, آپ یاد رکھیں, ایک دوسرے کے لیے یہ اسٹریٹجک ڈیپتھ رکھتے ہیں, یہ ایک دوسرے کی بھنکر ہیں. تو ہندوستان کا جتنا معاملہ ہے یہ یاد رکھیں, ہندوستان ہے ہندوؤں کا ملک, یہ صرف اور صرف کچھ لمحوں کے لیے کیونکہ ان کا تیل خریدتے تھے, ان کی کچھ انٹرسٹ تھی, اس کے علاوہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ ایران اور انڈیا کے بیچ میں نہیں ہے. اور اگر ان کو ثبوت مل جائیں کہ انڈینز اس میں انوالو تھے, آپ یقین کریں انڈینز کو یہ چھوڑتے نہیں ہیں, جس طرح انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے. جب یہ امریکن اور اسرائیل کے اوپر اپنے میزائلز اور ڈرونز گرا رہے ہیں, انڈیا اتنا دور کی بات تو نہیں ہے. اچھا بالکل, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ سے پہلے پوائنٹ لے لوں پھر میں احمد کے پاس جاؤں گی.
اسرائیل اور ہندوستان کا نیکسس تو اب کھلے بالکل صاف نظر آ رہا ہے، اور مودی کا مذمت نہ کرنا خامنہئی صاحب کی شہادت کے اوپر، وہاں پہ خود ان کے اپنے لوگ جو دوست سمجھتے تھے ایران کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہوا ہے، اور کانگریس تو کھل کے اس کے اوپر بات کریے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو ہم سنتے تھے یہود و ہنود، تو یہ پہلی بار ہم یہ نظر بھی آئے گا کیا؟ دیکھیے باقری صاحب سے معذرت کے ساتھ پچھلے 2 سال میں یہ چوتھی مرتبہ ہے کہ انڈینز نے ایرانینز کو بیک سٹیپ کیا ہے. ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ جب اگر آپ کو یاد ہو کہ 2024 میں جب کیا کہتے ہیں حماس اور کہ جو واکی ٹاکیز پھٹ گئے تھے، وہ جو واکی ٹاکیز تھے جب ان کا بیک گراؤنڈ چیک کیا گیا تو پتہ چلا کہ سپلائر انڈین تھا، اور کمپنی نے جو کیا تھا وہ واکی ٹاکی سیٹس نہیں تھے. یہ جو اس کے اندر جو اس کی جو ویئر ہاؤس تھا اس کے اندر انہوں نے موساد نے یہ ساری چپس ان واکی ٹاکیز کے اندر لگائی تھیں. پھر جون 2025 میں جب ایران اسرائیل جنگ ہوئی تو جب جو ان کے لیڈرشپ کے بارے میں جب پتہ چلا کہ جی کہ ان کی پوزیشن کس نے لیک آؤٹ کی ہے، تو ایرانیوں نے خود بتایا کہ وہ انڈینز تھے جنہوں نے یہ لیک آؤٹ کیے. اور اب آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کی شپ کی لوکیشن، ایک سب میرین جو ہے اتنی پریسائز اٹیک نہیں کر سکتی تھی شپ کے اوپر، ایک ایسا شپ کہ جو جنگ میں حصہ بھی نہیں لے رہا تھا. بالکل ٹھیک ہے نا، وہ انڈینز کی یعنی کہ نالج دیے بغیر یا انفارمیشن دیے بغیر اتنا پریسائز اٹیک نہیں ہو سکتا تھا. اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں، آپ نے خود بتایا کہ کیا کہتے ہیں آیت اللہ خامنہئی کی ڈیتھ کے اوپر انڈیا نے کوئی آفیشیل مذمت نہیں کی. تو میرا خیال ہے کہ اٹ از ٹائم ناؤ کہ ایران جو ہے کیا کہتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان فرق کرے. ہمارے ان کے ساتھ ہمیشہ کچھ ڈفرینسز رہے ہیں ایران کے ساتھ، لیکن ہم نے کبھی پاکستان نے ایز اے اسٹیٹ ایران کے خلاف نہیں کیا. اور ایون عوام بھی ہمارے آج بھی ہم ان کے لیے ہماری عوام کے دل دھڑک رہے ہیں، ہماری ریاست ساتھ کھڑی ہے. 3 ملکوں میں سے پاکستان تیسرا ملک ہے چائنا اور روس کے ساتھ جس نے مذمت کی ہے، جو سیکیورٹی کونسل میں کھڑا رہا ہے اور سیکیورٹی کونسل میں کھڑا رہا ہے. احمد، آپ کیا کہیں گے یہ جو آپ نے سنا کہ ٹرکی کے اوپر جو اٹیک ہوا وہاں پہ بھی ایران نے اس کو ڈینائی کیا ہے کہ ہم نے نہیں کیا، آذربائیجان کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نہیں اٹیک کیا. تو یہ کیا سازش ہو رہی ہے؟ لاسٹلی میں آپ سے ہی پوچھوں گی، جو پاکستان اور مسلم امہ خاص کر کے جو ہے وہ اس کے اندر کیا کردار ادا کر سکتا ہے کہ اس کو ختم کیا جائے اور یہ موساد کی یا اسرائیل کی سازش کو ناکام کیا جائے؟ جی دیکھیں، جو وارفیئر جتنی تیزی سے ایوالو کر رہا ہے، آج تک شاید انسانی تاریخ میں 10 سال یا 15 سال کے مارجن پہ اتنی تیزی سے وارفیئر ایوالو نہ کیا ہو. یہ جو سرجیکل سٹرائکس کی طرح کی جو نئی جنگ آ رہی ہے، اب تو اکیڈمیشنز اس کا ایک نام ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ دور سے بیٹھ کے مسلز ماریں، مسلز کا جواب لیں، پھر اس کے بعد بیونڈ ویژول رینج جو ایئر کرافٹس ہیں وہ مسلز اٹیک کریں، اور پھر ڈرون وارفیئر جو ہے آپ اس کے طریقے، الیکٹرانک وارفیئر کے طریقے آپ جنگیں لڑیں. سو اس کے اندر جو فالس فلیگ آپریشن کی نوعیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اور اس کا ایفیکٹ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا کیونکہ یہ وارفیئر ایوالو کر رہا ہے. تو فالس فلیگ آپریشنز کے جو ڈائنامکس ہیں ابھی وہ انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. بڑی مشکل ہوتی ہے کیٹیگرائز کرنے میں کہ کون سا اٹیک سٹیٹ نے کیا ہے یا کون سا اٹیک نان سٹیٹ ایکٹرز نے کیا ہے یا کون سا اٹیک ایک تیسری سٹیٹ نے کیا ہے. یہاں پہ میں آپ کے سامنے وہ ٹکل کارلسن کا جو انٹرویو ہے، ٹکل کارلسن جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، ٹرمپ کی جو پرو ڈونلڈ ٹرمپ امریکن اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس ہے اس کے بہت کلوز سمجھے جاتے ہیں. when he says کہ 2 مڈل ایسٹرن کنٹریز کے اندر موساد کے ایجنٹس پکڑے گئے ہیں جو ڈرون اٹیک کر رہے تھے یا جو مسل کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان ممالک میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اسرائیل جس کی خواہش ہے کہ یہ جنگ مزید پھیلے اور امریکہ کسی طریقے سے اس جنگ میں باک ڈاؤن ہو اور مڈل ایسٹ چھوڑ کے نہ جائے، یہ جتنے بھی مڈل ایسٹ کے اندر جو اٹیکس ہو رہے ہیں اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے کہ اس فالس فلیگ آپریشنز کے اندر جو ہے وہ اسرائیل انوالوڈ ہے. ابھی ایک ریبائی ہیں اسرائیل کے جنہوں نے یہ بات کی ہے کہ جتنے مسلز ایران سے آ رہے ہیں
خدا نخواستہ توبہ نعوذ باللہ کوئی ایک مثل میں خود ہم لوگ توبہ نعوذ باللہ مسجد الاقصی کو ماریں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ ایران نے یہ کیا ہے. سو یہ تو وہ پریکٹیکلی اوپنلی پبلکلی یہ باتیں کر رہے ہیں, جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اس سچویشن کا فائدہ اسرائیلیز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, موساد اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے, اینڈ وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. میڈیا وارفیئر پہ بھی ایک کمنٹ کیجئے گا, جو اس وقت چینلز ہیک ہو رہے ہیں, اور اس پہ بھی کچھ کمنٹ کریں کہ یہ کیا ہے. جی, الیکٹرانک وارفیئر یا سائبر وارفیئر یہ ایک پریکٹیکل ریالٹی بن چکی ہے اس وقت. جنگیں جو ہیں جتنی تیزی سے یہ ساری چیزیں, مثال کے طور پہ آج سے 10 سال 20 سال 100 سال پہلے, اب آپ کا ایک اگر کوئی آپ کے نیچے گاڑیاں جا رہی ہیں جنہوں نے آگے جا کے کہیں پہ اٹیک کرنا ہے, کہیں پہ لڑنا ہے, اگر 1 منٹ کے لیے کوئی گلچ آ جاتا ہے سائبر ڈومین کے اندر تو نیچے ڈائریکٹلی وہ گاڑیاں ود ان اے منٹ افیکٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. سو یہ اتنی انٹیگریٹڈ ہو گئی ہے بیٹل فیلڈ, اس میں آپ کو ملٹی پرونگ ملٹی ڈومین رہنا پڑتا ہے, اور یہ بہت جتنی تیزی کے ساتھ یہ چیز چینج ہو رہی ہے اتنی تیزی کے ساتھ ملکوں کو بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے. 1 منٹ آدھے گھنٹے کا جو تبدیلی یا چینج یا ہیکنگ ہے وہ بہت ڈیٹریمنٹل افیکٹ کر سکتی ہے ملکوں کی نیشنل سیکیورٹی. بے شک, بہت شکریہ باقری صاحب کا بھی, احمد حسن العرابی صاحب آپ کا بھی, ایئر مارشل صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. یہ جنگ جتنے بھی نوعیت اس کی بدل جائے, جو جنگیں ہوتی ہیں, پاکستان افغانستان کے ساتھ لڑ رہا ہے یا ہندوستان کے ساتھ لڑ رہا ہے یا ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ ہے, جنگ عوام کے ساتھ لڑی جاتی ہے, اور عوام جب تک ساتھ کھڑے نہیں ہوتے آپ کوئی جنگ جیت نہیں سکتے. اس وقت ایران کی عوام اپنی ریاست کے ساتھ ہے, پاکستان کی عوام اپنی ریاست کے ساتھ ہے, اور یقینی طور پر یہی وہ فورس ہے, یہی وہ ہتھیار ہے, یہی وہ جذبہ ہے جو کہ جنگوں کو جیتنے کے کام آتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.